السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں کیونکہ ایک بار آگ لگنے سے اسے نقصان پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی کہ شدید سیلاب آیا۔ اس کی وجہ سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں۔ اب قریش مجبور تھے کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ حرام مال ہرگز اس کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن کعبہ گراتے ہوئے انہیں شدید ڈر تھا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا، اور دیواریں گرانی شروع کر دیں۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک گرا دیا گیا۔ ہر قبیلے کا حصہ مقرر کیا گیا اور تعمیر شروع کی گئی۔ تعمیر میں اشراف بھی شامل تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ جب کعبے کی دیواریں حجر اسود تک تعمیر ہو گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا اور جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ 4-5 روز جاری رہا۔ قریب تھا کہ حرم میں ہی خون ریزی ہو جاتی کہ بنو امیہ جو زیادہ عمر رسیدہ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پہلا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ امین آ گئے ہیں اور ہم سب ان سے راضی ہیں، اور انہیں تمام تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور تمام سرداروں کو چادر پکڑائی اور اسے حجر اسود کی جگہ لے جا کر بلند کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ نصب کیا۔ تو ایک بڑا جھگڑا خون ریزی سے بچ گیا۔ یہ ایک انتہائی عمدہ فیصلہ تھا۔ کعبے کے دروازے کو حجر اسود سے بھی بلند رکھا گیا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو سکے، اور اندرون کعبہ 6 کھمبے بھی تعمیر کیے گئے۔ اس سے پہلے کعبہ کی نہ چھت تھی اور نہ کھمبے۔